عوام نے حسینہ واجد حکومت کا دھڑن تختہ کر دیا، وزیر اعظم فرار، بھارت پہنچ گئیں، اگلی منزل کا تعین ہونا باقی۔ مظاہرین نے وزیر اعظم ہاؤس پر دھاوا بول دیا۔ آرمی چیف نے حسینہ واجد کو استعفے کے لیے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی، جس پر وہ فوجی ہیلی کاپٹر میں بھارت فرار ہو گئیں۔ حسینہ واجد کو تقریر بھی ریکارڈ نہیں کرانے دی گئی۔ 24 گھنٹوں میں بنگلہ دیش میں 100 افراد ہلاک ہوئے، ایک ماہ سے جاری ہلاکتوں کی تعداد 300 سے زائد ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں آرمی چیف کی سربراہی میں اجلاس، سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء اور گرفتار 11,000 مظاہرین کی رہائی کا فیصلہ۔ بنگلہ دیشی فوج کا آج صبح کرفیو ختم کرنے کا اعلان، اسکول اور کاروبار دوبارہ کھل جائیں گے۔ بنگالی آرمی چیف وقار الزماں کا عبوری حکومت بنانے کا اعلان، اپوزیشن سے ملاقات کے بعد قوم سے خطاب، کہا کرفیو یا ایمرجنسی کی کوئی ضرورت نہیں، مخلوط حکومت بنا کر مطالبات تسلیم کیے جائیں گے، عوامی لیگ کے سوا سب سے بات ہوگی، مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تحقیقات کریں گے، اب افراتفری یا احتجاج کی ضرورت نہیں، کوشش ہے جلد معاملات سلجھ جائیں۔ مخالفین پر پابندیاں اور پھانسیاں دلانا بھی کام نہ آیا، انٹرنیٹ بندش، کرفیو لگانا اور مقدمے بنانا بیکار گیا۔ طلباء نے ایک ماہ میں حسینہ واجد حکومت کے در و دیوار ہلا دیے، حسینہ واجد کے استعفے پر ملک بھر میں جشن، عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر موجود، مظاہرین نے شیخ مجیب کے مجسمے اور یادگاریں توڑ ڈالی، مظاہرین نے عوامی لیگ کا ضلعی دفتر بھی جلا دیا۔ مظاہرین کا ایوان اقتدار میں جشن، عوام پی ایم ہاؤس سے قیمتی سامان اٹھا کر لے گئے، وزیر اعظم ہاؤس میں گھسے عوام شاہی کھانا کھا گئے، ایک شخص پوری مچھلی اٹھا کر بھاگتا نظر آیا، وزیر اعظم ہاؤس کے بستر پر نوجوان جوتے پہن کر ہی لیٹ گیا، نوجوانوں کی سرکاری کشتی میں جھیل کی سیر، پارلیمنٹ کے اندر نوجوانوں کی مستیاں، نشستوں پر بیٹھ کر ویڈیوز بنوائیں۔ حسینہ واجد کے اقتدار کا سورج 16 سال بعد غروب ہو گیا، وہ 2009 سے مسلسل اقتدار میں تھیں۔ حسینہ واجد رواں سال جنوری میں چوتھی بار وزیر اعظم منتخب ہوئیں، اس سے پہلے حسینہ 3 بار اپوزیشن لیڈر بھی رہیں۔ 76 سالہ حسینہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں۔ 9 مئی پر فوج کا موقف نہیں بدلا، فوج کے خلاف پروپیگنڈے پر فوج کارروائی کرے گی۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے واضح کر دیا، کہتے ہیں ایک مافیا پاکستان کے عوام کی ترقی نہیں چاہتا، ہمیں چاہیے اس مافیا کو پہچانیں اور جواب دیں۔ فوج کسی سیاسی سوچ اور پارٹی کو لے کر نہیں چل رہی، فوج ملک کی ترقی کو لے کر آگے چل رہی ہے۔ مافیا کو تکلیف ہے فوج عوامی فلاح و بہبود کے کام کیوں کر رہی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں کی پراکسی ہے، کمیٹی کو پرامن احتجاج کی اجازت تھی، انہوں نے آگ لگائی، سڑکیں روکی، ان کا دشمن سے گٹھ جوڑ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس، کہا باہر بیٹھ کر باتیں کرنے والے ڈیجیٹل دہشت گرد بدقسمت ہیں، ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف پہلی دفاعی لائن قانون ہے، قانون ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف مکمل کام نہیں کر رہا۔ 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کے حقوق کو غصب کیا گیا، بھارت کبھی مقبوضہ کشمیر کو حصہ نہیں بنا پائے گا، بھارتی قبضے سے آزادی تک مدد کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب، کہا وادی لاکھوں کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو چکی، کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے، حق خود ارادیت کے لیے فوج کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ افواج کا یوم استحصال کشمیر پر بھارت کو واضح پیغام، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ بھارتی اقدام خطے کے لیے خطرہ ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز اور سروسز چیفز کے پیغام بھی جاری، مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں قرارداد منظور، سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں اسرائیل نے حملہ کر کے سیز فائر مذاکرات سبوتاژ کر دیے، دنیا نے اسرائیل اور بھارت کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، غزہ جیسی نسل کشی زندگی میں نہیں دیکھی، کوئی اسرائیل کا ہاتھ نہیں روک رہا۔
مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ، ایران نے ملک کے مرکز، مغرب اور شمال مغرب کے لیے فلائٹ آپریشن نوٹس جاری کر دیا۔ فلائٹ آپریشن نوٹس میں طیاروں کو اپنے راستے تبدیل کرنے کا مشورہ۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران آج اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایران کا حملہ 13 اپریل جیسا ہو سکتا ہے۔ کیا برطانیہ حالت جنگ میں ہے؟ فسادات روکنے کے لیے کوبرا میٹنگ طلب۔ کوبرا میٹنگ جنگی حالات میں بلائی جاتی ہے۔ نسل پرستانہ حملوں کے ملزمان کے خلاف ایکشن پر غور ہوگا۔ برطانوی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اب تک 150 شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا۔ شرپسندوں کے لیے جیلیں تیار کر لی گئیں۔ متحدہ وفد کی وزیر توانائی اویس لغاری سے ملاقات۔ بجلی بلوں اور کراچی کے مسائل پر گفتگو۔ اویس لغاری نے کہا کہ متحدہ کے تحفظات پر انہیں بریفنگ دی۔ آئی پی پیز کے معاملے پر سنجیدہ کام کر رہے ہیں۔ کوشش ہے عوام کو جلد سستی بجلی دیں۔ وزیر اعظم نے پاور سیکٹر میں اسٹرکچرل ریفارمز پر عمل درآمد کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی۔ وفاقی وزیر پاور اویس لغاری 8 رکنی ٹاسک فورس کے چیئرمین ہوں گے۔ نیپرا، سی پی پی اے، پی پی آئی بی، ایس ای سی پی کے ارکان بھی فورس میں شامل ہوں گے۔ ٹاسک فورس 1 ماہ میں آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹس میں کمی سے متعلق سفارشات پیش کرے گی۔ مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان ایک بار پھر حکومت پر برس پڑے۔ کہا 4 دن سے حکومتی کمیٹی بھاگی ہوئی ہے۔ حکومتی کمیٹی تلاش گمشدہ ہے۔ مطالبات منظور نہیں ہوئے تو بڑی کال دوں گا۔ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے معترف نکلے۔ قذافی اسٹیڈیم کی بحالی کا منصوبہ قابل ستائش قرار دے دیا۔ شہباز شریف نے کہا امید ہے محسن نقوی ترقیاتی منصوبوں کی طرح یہ منصوبہ بھی جلد مکمل کریں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میں میرٹ کو یقینی بنائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا بڑا فیصلہ۔ ڈومیسٹک چیمپئنز کپ شروع کرنے کا اعلان۔ غیر ملکی کھلاڑی بھی کھیلیں گے۔ 150 کھلاڑیوں کا ایک پول ہوگا۔ 1 ستمبر سے چیمپئنز کپ ون ڈے ٹورنامنٹ کا آغاز ہوگا۔ محسن نقوی قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس۔ کہا ہمارا ڈومیسٹک کا نظام برا نہیں، اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کھلاڑیوں کے معاوضے اور میچ فیس بھی بڑھا دی۔ کیٹیگری 1 کے کھلاڑی کو 5.5 لاکھ روپے ملیں گے۔ لاہور میں ڈاکٹر شاہد کے قتل کیس میں لرزہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ بیٹے نے دوست کے ساتھ مل کر باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ پولیس نے مقتول کے بیٹے قیوم کو دوست سمیت پکڑ لیا۔ قیوم ایک لڑکی سے پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ باپ کے انکار پر جنوری میں بھی قاتلانہ حملہ کروایا۔ قتل کی ڈیل 50 لاکھ میں کی۔ دوسرا حملہ 2 کروڑ روپے میں کروایا گیا۔ قیوم نے اپنے والد کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائی تھی۔ عظمہ بخاری کی جعلی تصاویر وائرل کرنے کا معاملہ۔ سوشل ایکٹیوسٹ فلک جاوید کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے وفاق سے ایکس کے استعمال بارے 29 اگست کو رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ معاملہ کافی سنجیدہ ہے، اس کی تہہ تک جاؤں گی۔ پیرس اولمپکس میں امریکہ کے نووا لائلز دنیا کے تیز ترین ایتھلیٹ بن گئے۔ 100 میٹر ریس میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ نووا لائلز نے فاصلہ 9.79 سیکنڈز میں طے کیا۔ 100 میٹر ریس میں عالمی ریکارڈ جمیکا کے یوسین بولٹ کا ہے۔ یوسین بولٹ نے 2009 میں 9.58 سیکنڈز میں 100 میٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ اور پیرس اولمپکس میں سنسنی خیز مقابلے۔ چین نے امریکہ سے پہلی پوزیشن چھین لی۔ چین 21 گولڈ اور 17 سلور میڈلز کے ساتھ پہلے نمبر پر۔ امریکہ 19 گولڈ 29 سلور میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ فرانس کی تیسری اور آسٹریلیا کی چوتھی پوزیشن۔